تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو تماچا مارا، اور جب دوسرا شخص غصے میں آ گیا اور اس پر حملہ کیا اور مارنا چاہا تو پہلے والے نے کہا کہ میں نے ایک سوال تجھ سے پوچھنا ہے، اس کا جواب دے دے، اس کے بعد پھر تو بھی تماچا مار لینا. اس نے یہ سوال کیا کہ میں نے جب تجھے تماچا مارا تو یہ آواز جو آئی پیڑ کی، تراخ کی، یہ آواز میرے ہاتھ کی وجہ سے آئی یا تیرے گال کی وجہ سے آئی؟ تو اس نے کہا کہ جب تماچا مارا جاتا ہے تو جس کو مارا جاتا ہے اس کو درد ہوتا ہے، اور وہ درد میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کو اس بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں رہتا، فرصت ہی نہیں رہتی کہ آواز کہاں سے آئی، وہ درد میں ہوتا ہے. تو آپ یہ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ دو لوگ درد والے ہیں، ان کو یہ بیکار سوالات اور بیکار جوابات، بیکار مباحثے اور بیکار باتوں میں دلچسپی بھی نہیں ہوتی اور ان کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا. اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ جو غفلت والے اور بغیر درد والے لوگ ہیں وہ نئے نئے باتیں سوچتے رہتے ہیں، نئے نئے خیالات کو پکاتے رہتے ہیں، لیکن جو درد مند ہوتا ہے اس کو دین کے غم کے سوا اور کوئی غم نہیں ہوتا. ایک مرد ہوتا ہے، ایک گرد ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان وہ اچھی طریقے سے فرق کر لیتا ہے. اس کی نظر میں اللہ کا حکم ہی سر آنکھوں پر ہوتا ہے، وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اب ایک بات آگے بڑھائی تھی آپ نے کہ صحابہ کرام میں قرآن مجید کے حفاظ بہت کم ہوئے ہیں، حالانکہ ہر دور میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حافظ ہوتے ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ صحابہ کرام میں حافظ کم تھے؟ اس کا آپ یہاں پر جواب دیتے ہوئے جو اپنی بات ہے اس کو آگے بڑھائیں. در صحابہ کم بدے حافظ کسے، گرچہ شوق بود جاں شعرا بسے. صحابہ کرام میں حافظ بہت کم ہوا کرتے تھے، حالانکہ ان کی جو قرآن سے متعلق دلچسپی ہے، جو ان کی معلومات ہے، جو ان کا شوق ہے، وہ ہم سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن پھر بھی حافظ کم ہوا کرتے تھے. زاں کے چوں مغزش درا گندو رسید، قشر ہا شد بس رقیق و واقفید. اب آپ کہتے ہیں کہ جب پھل کا گودا بھر جاتا ہے اور پک جاتا ہے تو اس کے چھلکے پتلے ہو جاتے ہیں اور بالآخر پھٹ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے مغز، ایک ہوتا ہے چھلکا. جب تک اس کے اندر مغز پکتا نہیں ہے چھلکا اس کا موٹا ہوتا ہے. جیسے جیسے مغز پکتا جاتا ہے چھلکا پتلا ہوتا جاتا ہے. جیسے کہ آم میں آپ دیکھیے، جب وہ کیری ہوتا ہے، کچا آم ہوتا ہے، تو اس کا مغز بھی چھلکے کی طرح ہوتا ہے، سخت. چھلکے میں اور مغز میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، اسی لیے جو لوگ کچی کیری کھاتے ہیں وہ چھلکے سمیت کھا جاتے ہیں، کیونکہ اندر کا مغز اور اوپر کا چھلکا ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ پک جاتا ہے، رس بن جاتا ہے، تو اس کے بعد چھلکا الگ چیز ہو جاتی ہے، مغز الگ چیز ہو جاتی ہے. تو اصل چیز مغز ہے، چھلکا نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جن کا گودا بھر جاتا ہے، اندر سے جو اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اپنے مطلب میں جو کامل ہو جاتے ہیں، وہ اوپر کی چیز کو اہمیت نہیں دیتے. قشر جوزو فستق و بادام ہم، مغز چوں آگند شاں شد پوست کم. اخروٹ، پستہ، بادام، سب کا معاملہ یہی ہے. جب ان کا گودا بھر گیا تو چھلکا گھٹ گیا. اب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے معنی میں، غور و فکر میں، تدبر میں، عمل کرنے میں اتنے زیادہ منہمک تھے،
اللہ کو یاد کرنے میں اتنے زیادہ منہمک تھے کہ ان کو قرآن بیٹھ کر حفظ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب بہت سارے حافظ ایسے ہوتے ہیں، بہت اچھا حفظ ہوتا ہے ان کا، جید حافظ کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ طوطا جس طرح سے رٹا ہوا ہوتا ہے ویسے یہ لوگ رٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو قرآن کے معنی میں تدبر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں ان کے پاس حفظ کرنے کا وقت کہاں ہے؟ مغز علم افزود کم شد پوستش، زاں کے عاشق خراب سوزت دوستش۔ جب گودا علم کا بڑھ جاتا ہے تو چھل کا خود بخود گھٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ عاشق کو اس کا معشوق خود اندر سے جلا دیتا ہے، اندر سے وہ جل گیا اپنے عشق میں۔ وصف مطلوبی چو ضد طالبیست، وہی برق نور سو زندہ نبیست۔ ایک چیز ہوتا ہے محب ہونا، ایک چیز ہوتا ہے محبوب ہونا، طالب ہونا اور مطلوب ہونا۔ طالب وہ ہے جو کسی چیز کی طلب کرتا ہے، اور مطلوب وہ چیز ہے جو طلب کی جاتی ہے۔ ایک طالب ہے جو فاعل ہوتا ہے، ایک مطلوب ہے جو مفعول ہوتا ہے۔ تو طالب اور مطلوب ایک دوسرے کی ضد ہے۔ طلب کرنے والا طالب ہوا، اور جو چیز طلب کی گئی، مانگی گئی، وہ مطلوب ہوئی۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ جب تک آدمی طالب ہوتا ہے اس کا گول الگ ہوتا ہے، اور جب وہ مطلوب بن جاتا ہے تو اس کا گول الگ ہو جاتا ہے۔ طالب اور مطلوب ایک دوسرے کی ضد ہے۔ نور کی بجلی جب کسی کے دل کے اوپر اترتی ہے، وہی جب کسی نبی کے اوپر اترتی ہے تو اس کے دل کو جلا دیتی ہے۔ اپنی نورانیت میں، عشق کی گرمی میں وہ اسی کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ چوں تجلی کرد اوصاف قدیم، پس بے سوزت وصف حادث را کلیم۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوتی تھی، لیکن یہ گفتگو پردے کے پیچھے سے ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تھا موسیٰ علیہ السلام، پردے کے پیچھے سے بات چیت ہوتی تھی۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی اس وقت موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے قابل تھے؟ نہیں تھے۔ اس تجلی میں ایسے غرق ہوئے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تجلی ڈالی کہ بات کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ تو جو فنا کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں، جو اللہ کی ذات میں مکمل طور پر فنا ہو جاتے ہیں، ان کو یہ ظاہری چیزوں کی طرف توجہ رہتی ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام قرآن کے آیتوں میں، اس کے تدبر میں، اس کے معانی کے تدبر میں ایسا غوطہ لگا چکے تھے کہ اب ان کے پاس یہ بیٹھ کر حفظ کرنے کا وقت ہی نہیں تھا، ڈوب گئے تھے اسی میں۔ ربع قرآن ہر قرا محفوظ بود، جل فینا الصحابہ میں شنود۔ اگر کسی کو چوتھائی قرآن، 1/4 قرآن بھی یاد تھا، اگر وہ صحابہ کی صحبت میں رہا تو ایک جید حافظ قرآن سے بھی مرتبے میں بڑھ گیا۔ ایسے لوگ ہو گئے تھے وہ قرآن کا مغز نکال دیتے تھے، اس کے اوپر غور کرتے تھے۔ اب یہ صرف زبان سے پڑھنے والے معاملے ہوتے ہیں۔ حفظ کا معاملہ کیا ہے؟ زبان سے پڑھنے والے، چاہے قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جمع صورت باچنی معنی ژرف، نیست ممکن جز ز سلطان شگرف۔ اب قرآن مجید ایسے گہرے معنی رکھتا ہے اپنے اندر، اس کا جو معجزہ ہونا ہے وہ خالی الفاظ کا معجزہ نہیں ہے۔ کافروں سے اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا کہ اس جیسا قرآن بناؤ، تو کافر تو خالی اس کے الفاظ کو دیکھ رہے تھے، الفاظ بھی استعمال کر کے ویسا کلام نہیں بنا سکے۔ تو قرآن کا ظاہر بھی معجزہ ہے، اور جو معنی ہے، جو باطن ہے، وہ تو سراسر معجزہ ہے۔ اس کا ظاہر بھی معجزہ، اس کا باطن بھی معجزہ ہے۔ تو ایسا کلام جس کا ظاہر بھی معجزہ ہو، باطن بھی معجزہ ہو، یہ تو کسی بڑے بادشاہ کے علاوہ کسی سے ممکن ہی نہیں ہے۔ آدمی یا تو ظاہر میں ڈوب جاتا ہے یا باطن میں ڈوب جاتا ہے۔ ظاہر میں بھی کمال حاصل کرے، باطن میں بھی کمال حاصل کرے، یہ تو اس بڑے بادشاہ کے سوا اور کسی سے ممکن نہیں ہے۔ در چنی مستی مراعات ادب، خود نباشد وربوت باشد عجب۔ اب جب مست آدمی ہو جاتا نا
محبت کی مستی میں ڈوب جاتا ہے تو عام طور پر اس سے ادب کی نگہداشت نہیں ہوتی. کبھی کبھار جو محبت کی مستی میں ڈوب جاتا ہے ظاہری طور پر اس سے بعض وقت بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو بے ادبی ہے یہ لوگوں کی نظر میں بے ادبی ہوتی ہے، وہ تو اپنے ہوش میں ہی کہاں ہے. اس سے جب سرزد ہوتی ہے وہ بے ادبی نہیں کہلاتی کیونکہ وہ مستی میں ہے. عام طور پہ ایسی بے انتہا محبت والے لوگ اپنی اس محبت میں کچھ ناز برداریاں بھی کر دیتے ہیں کیونکہ ان سے نہیں ہو سکتا. وہ محبت کے اس مقام پر ہیں کہ ان سے ادھر محبت کو بھی سنبھالیں ادھر ادب کو بھی سنبھالیں، دونوں ممکن نہیں ہے ان کے لیے. اور اگر کوئی دونوں بھی کر لیا تو یہ تو بڑی تعجب کی بات ہوگی. اس شدت عشق میں بھی اگر وہ شدت ادب کا لحاظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہوگی. اندر استغنا مراعات نیاز جمع ضد نست چوں گرد و دراز. ایک ہوتی ہے بے نیازی، ایک ہوتی ہے نیاز مندی. بے نیازی مطلب کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس اپنے کام میں مہو ہیں، کسی کی پرواہ نہیں. غم آتا ہے آنے دو، خوشی آتی ہے آنے دو، کوئی تعریف کرتا ہے کرنے دو، کوئی برائی کرتا ہے کرنے دو، کسی سے کوئی واسطہ نہیں، اپنے مطلب سے کام ہے. یہ ہوتی ہے بے نیازی. یہ صفت تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اپنی یہ صفت اللہ تعالیٰ بعض خاص بندوں کو دے دیتا ہے. بے نیازی، کوئی مدد کرتا ہے کرنے دو، نہیں کرتا ہے مت کرنے دو، کسی سے واسطہ نہیں، اس کو اپنے محبوب سے اپنے کام سے واسطہ ہوتا ہے. یہ ہے بے نیازی. ایک نیاز مندی ہوتی ہے جو ایک خاص مقصد کے تحت آدمی پلاننگ کر کے کسی کے سامنے نیاز مندی کرتا ہے وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اس کا ایک گول ہوتا ہے، وہ مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے نیاز مندی کا مظاہرہ کرتا ہے، ادب کرتا ہے، تعمیل کرتا ہے. یہ سب نیاز مندی ہے. حالانکہ اچھے مقصد کے تحت ہو تو نیاز مندی بھی اچھی چیز ہے. ابتدائی مرحلے میں سالک کو تو نیاز مندی اختیار کرنی ہی پڑتی ہے، لیکن جب وہ کامل ہو جاتا ہے، واصل بحق کے منزل پر پہنچ جاتا ہے تو نیاز مندی ختم ہو جاتی ہے، بے نیازی شروع ہو جاتی ہے. اور دونوں کو جمع کرنا، نیاز مندی کو بھی اور بے نیازی کو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. جمع ضدین از نیاز افتاد و ناز باز در وقت تحیر امتیاز. نیاز اور ناز دونوں چیزوں کو جمع کرنا دو اپوزٹ چیزوں کو جمع کرنے کی طرح ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. دو اپوزٹ چیزیں بیک وقت ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتی. اگر آدمی نیاز مند ہوگا تو بے نیاز نہیں ہوگا، اگر بے نیاز ہوگا تو نیاز مند نہیں ہوگا. جیسے دن اور رات ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یہ دن بھی ہے اور رات بھی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جب سورج نکل جائے گا تو رات خود بخود دن میں تبدیل ہو جائے گی. ایک ہی آدمی کالا بھی ہے اور گورا بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ضد ہے. یہ اور بات ہے کہ دیکھنے والے کی نظر کسی گورے کو کالا سمجھے یا کسی کالے کو گورا سمجھے، یا کسی سے کمپیئر کرتے ہوئے اگر گورے کے سامنے کوئی آدمی ٹھہرا ہے تو اس کو کالا نظر آئے، کالے کے سامنے کوئی آدمی ٹھہرا ہے تو اس کو گورا نظر آئے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ایک آدمی بیک وقت گورا اور کالا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دونوں ضد ہے، اور ضدوں کا جمع ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اور اسی طرح جب بندہ تحیر کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، حیرت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو وہ امتیاز کو باقی نہیں رکھ سکتا. یہ امتیاز جو فرق ہے نا، اس کو باقی نہیں رکھ سکتا. چوں عصا معشوق عمیاں می شود کور خود صندوق قرآن می شود. جیسا کہ کوئی لاٹھی ہوتی ہے، اندھوں کو بہت پیاری ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے. اگر کسی اندھے سے کہا جائے کہ آپ فلاں راستہ طے کیجئے، وہ فوری اپنی لاٹھی کو ڈھونڈتے ہیں، کہاں ہیں میں جا کر دیکھوں. لاٹھی کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے. لیکن بینا آدمی، دیکھنے والا آدمی، اس کو لاٹھی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چلنے کے لیے لاٹھی سے بے نیاز ہے، اور اندھا لاٹھی کا نیاز مند ہے. اسی طریقے سے انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن کے معنی میں غرق نہیں ہوتا، تو صرف اوپری تلاوت کرتا ہے، اسی کی طرف توجہ کرتا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کور باطن ہوتے ہیں، ان کے پاس قرآن تو صرف صندوق بنا ہوا ہے. انسان اگر صرف حفظ کر لے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا قرآن میں کیا لکھا ہے، نہ اس کو جاننے کی کوئی فکر ہے، مگر اس کے
سینے میں اس کے دماغ میں قرآن موجود ہے مکمل، تو صندوق کی طرح ہے، وہ ایک بکسے کی طرح جس پہ قرآن رکھا ہوا ہے، کیونکہ صندوق کو قرآن کے مطلب سے واسطہ ہی نہیں ہے، صندوق کے پاس عام کتاب قرآن میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو انسان بھی اگر صرف قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ جاننا چاہتا ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے، تو اس کی مثال بھی صندوق کی سی ہے۔ گفت کوراں خود سنادی خند پر از حروف مصحف و ذکر و نظر، کہا گیا ہے کہ اندھے خود بھرے ہوئے صندوق ہیں، نیاز مند ہے نا، اندھے خود اپنے آپ میں ایک صندوق ہیں قرآن کے حوالے سے، کیونکہ اگر ان کو قرآن میں کیا لکھا ہے اگر نظر ہی نہیں آتا تو گویا کہ وہ اندھے ہیں اور وہ نیاز مند ہو جائیں گے۔ قرآن کے حروف اصلی کیا معنی دیتے ہیں، قرآن میں کیا ذکر ہے، کیا نصیحت ہے، کیا احکام ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مگر قرآن تو پڑھتے ہیں۔ با صندوق پرس قرآن بیست، زاں کے صندوق بود خالی بدست۔ پھر قرآن سے بھرا ہوا ایک صندوق پھر بھی بہتر ہے، اگر اس صندوق میں قرآن بھی نہیں ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ کم از کم قرآن تو ہے۔ خالی صندوق ہونے سے تو بہتر یہ ہے کہ کم از کم قرآن تو ہے اس میں۔ ایسا آدمی جو قرآن بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے، اس سے تو یہ غنیمت ہے کہ قرآن پڑھ تو رہا ہے۔ بعض صندوق ہے کہ خالی شد زبار، بہز صندوق ہے کہ پر موشست مار۔ پھر ایسا صندوق جو خالی ہے وہ بھی اس صندوق سے بہتر ہے جس میں چوہے بھرے ہوئے ہیں۔ چوہوں اور سانپوں کا گھر بنا ہوا ہے صندوق، اس سے تو خالی صندوق اچھا ہے۔ دیکھیے کیسے ایگزامپلز دے رہے ہیں۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو صندوق بنایا ہی نہیں ہے، صرف قرآن رکھنے کا ایک صندوق اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ معنی پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے تم سے کیا کہا ہے، نہ تم جانتے ہو نہ جاننے کا شوق رکھتے ہو، تو مطلب تم ایسے آدمی ہو کہ قرآن پڑھ تو رہے ہو لیکن صندوق کی طرح ہے۔ اس سے اچھا وہ آدمی ہے، چلو ٹھیک ہے غنیمت، پھر بھی قرآن پڑھ تو رہا ہے، لیکن ایسا آدمی اور برا ہے جو قرآن پڑھتا بھی نہیں ہے، خالی صندوق ہے۔ اب آپ کہتے ہیں وہ خالی صندوق بھی اچھا ہے چوہے اور سانپوں کے صندوق سے۔ اب یہ چوہے اور سانپوں کا صندوق کیا ہے؟ غیر ضروری قسم کی باتیں، بیکار اوقات بسری، غیبت، چغلی، اسی میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں سے تو خالی بیٹھنے والا انسان ہی اچھا ہے۔ حاصل اندر وصل چوں افتاد مرد، گشت دلالہ بپیش مرد سرد۔ مختصر بات یہ ہے کہ ان شارٹ جب انسان وصل کے منزل پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کے قرب کی منزل میں پہنچ جاتا ہے، تو اب اس کو اس منزل پر پہنچ جانے والے کو رہنما کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ رہنمائی بے حقیقت ہے۔ دیکھیے اس کی مثال ایسی ہے، آپ کو کسی منزل پر جانا ہے، ایک منزل ہے آپ کی، ایک ٹارگٹ ہے آپ کا، آپ وہاں جانا چاہتے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ راستہ پوچھتے ہیں، یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ وہ حساب سے راستہ پوچھ کر جاتے ہیں، اور آپ کو راستہ پوچھنا ہی چاہیے کیونکہ آپ بھٹک جائیں گے۔ یا تو آپ کو راستہ پوچھ کر چلنا پڑے گا یا پھر کسی جانے والے کے پیچھے پیچھے ہو کر چلنا پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں طریقہ کار یہ اختیار تو کرنا پڑے گا۔ آپ منزل پہ اس کے بغیر تو پہنچ نہیں پائیں گے نا۔ لیکن ایک آدمی جو منزل پر پہنچ چکا ہے، جہاں اس کو جانا تھا وہاں پہنچ چکا ہے، وہاں جانے کے بعد وہ راستہ پوچھے گا کیا؟ بالکل یہی حال ہے، جو اللہ کا وصل حاصل کر چکا ہے وہ راستہ پوچھنے والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ غیر ضروری ہے اس کو راستہ پوچھنا، راستہ پوچھنا بھی غیر ضروری ہے، رہنما کو تلاش کرنا بھی غیر ضروری ہے۔ راستہ اس وقت آپ کو ضروری ہے جب آپ منزل پر نہیں پہنچے، جب تک آپ منزل پر نہیں پہنچے تب تک آپ کو رہنما کی ضرورت ہے، لیکن جیسے ہی آپ پہنچ گئے اب آپ کو رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ چوں بے مطلوبت رسیدی اے ملیح، شد طلبگاری علم اکنوں قبیح۔ اے میرے خوبصورت انسان، جب تو اپنے محبوب تک پہنچ گیا، جب تو اپنے گول کو حاصل کر چکا، تو راستے کی جانکاری کی طلب کیوں کرتا؟ یہ تو بہت بری چیز ہے۔ اپنے محبوب کی طرف توجہ کر۔ پہنچنے سے پہلے تک راستے کی تلاش، راستے کا پوچھنا۔
اب وہاں جانے کے بعد محبوب تیرے سامنے ہے، اس وقت راستے کی تلاش میں سرگرداں ہونا بے وقوفی ہے۔ محبوب کو دیکھ، اس سے کچھ حاصل کر۔ چوں شدی بربام ہائے آسماں، سرد باشد جستجوئے نردباں۔ جب تو آسمانوں کے بالا خانے تک پہنچ گیا، بلندی پر پہنچ گیا کہ آسمان تک پہنچ گیا، وہ آدمی کیا سیڑھی کی تلاش کرتا ہے؟ آدمی کو نیچے سے اوپر لے جانے کے لیے سیڑھی مددگار ثابت ہوتی ہے، سیڑھی پر چڑھ کر وہ اوپر جاتا ہے۔ جب وہ آسمان تک پہنچ گیا، اس کے بعد سیڑھی کی تلاش کر رہا ہے؟ نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں وہ سیڑھی کی تلاش نہیں کرتے۔ جز برائے یاریو تعلیم غیر، سرد باشد راہ خیر از باد خیر۔ ہاں، ایسے لوگ جو وصل کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ اگر طالبوں کی طرح کی بات کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے مطلوب کے منزل پر پہنچ جانا، واصل بحق ہو جانا، مقام قرب حاصل کر لینا، وہ لوگ طالبوں کی طرح کی باتیں نہیں کرتے کیونکہ ان کی منزل بہت آگے ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ طالبوں کی باتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ طالبوں کو تعلیم دینے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر ہدایت کی بات کرتا ہے، فقہ کا درس دیتا ہے یا کچھ اور طالبوں کی رہنمائی کے کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، وہ دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ آئینہ روشن کے شد صاف و جلی، جہل باشد برنہادن ثقلی۔ جو آئینہ چمکدار ہو گیا، روشن ہو گیا، اب اس کو آپ چمکدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لے کر گھس رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ نے اتنا زیادہ صاف اور ثقل کر دیا ہے کہ ہماری طرح ان کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیش سلطان خوش نشستہ در قبول، زشت باشد جستن نامہ و رسول۔ اب جب تو اپنے محبوب کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے جا کر بیٹھ جائے تو تجھے چاہیے کہ خوش ہو کر بیٹھے، عزت کے ساتھ بیٹھے۔ وہاں جانے کے بعد کوئی نامہ بر کو تلاش نہیں کرتا، خط کو تلاش نہیں کرتا، میسنجر کو تلاش نہیں کرتا۔ جب تک تم محبوب سے جدا ہے وہاں پر آپ کو میسنجر کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں دریافت کرنا، میرے محبوب کیسے ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، ان کے بارے میں تصور کرتے بیٹھنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کے بارے میں پوچھنا، ان کو اپنا میسیج پہنچانا، جاؤ یہ میرا میسیج میرے محبوب کو پہنچاؤ، یہ اس کے لیے ہے جو محبوب سے دور ہے۔ محبوب کے پاس جا کر اس کے سامنے بیٹھ کر بھی خط اور قاصد کیا ہے؟ یہ بہت بری بات ہوگی۔ اس میں ایک اور پیام بھی ہے کہ جب ہم کسی سے اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے، ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا مطمع نظر، آپ کا گول، آپ کا مقصد صرف وہی حاصل کرنا ہونا چاہیے، وہاں جا کر بھی دوسری مشغولیات میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اب ہمارے دور میں تو ایک نئی مصیبت بھی آئی ہے اور وہ ہے موبائل۔ بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھ کر ان سے اکتساب فیض کر کے ان سے کچھ حاصل کرنے کے بجائے وہاں جا کر بھی اگر آپ موبائل میں بیٹھیں گے تو پھر آئے کیوں بھائی، گھر میں بیٹھو۔ اب آپ یہاں پر ایک اور کام کی بات بیان کر رہے ہیں۔ ایک عاشق تھا، وہ اپنے محبوب کے پاس گیا، وہاں جانے کے بعد محبوب کی جدائی کے قصے سنانا شروع کر دیا، یا یوں سمجھیے کہ اس نے ایک کلام لکھا اور اس میں محبوب کی جدائی کی باتیں ہیں، اور جا کر اپنے محبوب کے سامنے پڑھنے لگا، تو اب محبوب کو وہ ناپسند آتا ہے اس کا یہ پڑھ۔ یہ کیرا یار پیش خود نشاند، نامہ بیروں کر دو پیش یار خواند۔ ایک شخص جو کہ عاشق تھا اپنے معشوق کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، یوں سمجھے کہ معشوق نے اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اب جیسے ہی معشوق نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا، اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی اور نکال کر معشوق کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا۔ بیت ہا در نامہ و مدح و ثنا، زاریو مسکینیو بس لابہا،
اب جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا، اس چٹھی کے اندر کچھ اشعار تھے اور اپنے محبوب کی تعریف و توصیف بھی تھی. وہ محبوب کے سامنے بیٹھ کر اس نے شروع کر دی. عاجزی، مسکینی کا اظہار اور بہت سی خوشامدی باتیں وہ کلام میں موجود تھی. گریاؤ افغان و حزن و درد خیش، خاریو بیزاری با اہل خیش. اس کے اندر رونا تھا، درد بھری باتیں تھیں، فریاد تھی، غم تھا. اپنا درد وہ اپنے محبوب کے سامنے بیان کر رہا تھا. کچھ اپنے قریبی لوگوں سے بیزارگی کا احساس تھا اس کے اندر، وہ سب سنانا اس نے شروع کر دیا. دوریو رنجوری از ہجران دوست، ذکر پیغام و رسول از مغز و پوست. اب یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ وہ محبوب کی تعریف بیان کر رہا تھا، عاجزی اور مسکینی کے قصے بیان کر رہا تھا، اور کچھ نالہ و فریاد تھی، کچھ رونا تھا، کچھ اپنے لوگوں کی تکلیفوں کا اظہار وہ محبوب کے سامنے کر رہا تھا. وہاں تک تو ٹھیک تھا. لیکن اس نے اس کے بعد کیا کیا؟ اپنے محبوب سے جدائی کے وقت اس کے اوپر جو حالت بیتی تھی دوری کی اور اپنی بیماری کی، وہ سنانا اس نے شروع کر دیا. میں نے ایسا پیام لکھا تھا، قاصد کو دیا تھا تاکہ آپ تک پہنچائے. اس طرح سے یہ سب باتیں. ہم چنی می خواند با معشوق خود، تاکہ بیرون شد ز حسر و حد و عد. اس طرح سے وہ اپنے معشوق کے سامنے بیٹھ کر پڑھتا رہا. اب وہ معشوق ابتدا میں تو سنتا رہا، لیکن اس کے بعد چونکہ حد سے تجاوز ہو گیا. میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، تجھ کو چاہیے کہ میری اس ملاقات کا لطف اٹھائے. اب تو پرانی باتیں جب تیرے ہجر اور فراق کی تھی، جب میں تیرے سامنے موجود نہیں تھا، اس وقت تو درد اور تڑپ میں مبتلا تھا، وہ باتیں اب کیوں سنا رہا ہے؟ اب تو میں تیرے سامنے ہوں، استفادہ کر. گفت معشوق ای اگر بہر منست، گاہ وصل ای عمر ضائع کردنست. معشوق نے کہا کہ اگر تیرا یہ رونا دھونا میری وجہ سے ہے، میری جدائی کی وجہ سے، جب تو مجھ سے جدا تھا اس وقت کا تیرا درد ہے، تو یاد رکھ اس وقت تو میں تیرے سامنے ہوں. کیوں اپنی عمر کو ضائع کرتا ہے؟ وہ اس وقت ہو گیا. اب تو ایک نعمت تجھے حاصل ہے نا، اس سے استفادہ کر. یہ رونا دھونا کیوں لگا رکھا ہے؟ من بپیشت حاضرو تو نامخاں، نیست این بارے نشان عاشقاں. میں تیرے سامنے موجود ہوں اور تو یہ چٹھی پڑھتا ہے. یہ عاشقوں کی پہچان نہیں ہے. اپنے محبوب کے سامنے بیٹھ کر ان سے استفادہ کرنے کے بجائے دوسری مشغولیت میں آپ رہتے ہیں، تو یہ عاشقوں کی پہچان نہیں ہے. گفت اینجا حاضری اما و لیک، من نمی یابم نصیب خیش نیک. اب اس عاشق نے جواب دیا کہ یقیناً آپ میرے سامنے اس وقت موجود ہیں، لیکن ہمیشہ جب میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں تو جو کیفیت حاصل کرتا ہوں وہ اس وقت مجھے محسوس نہیں ہو رہی ہے. اس وقت آپ کا مزاج کچھ الگ ہے. یا تو میں کچھ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوں، یا آپ پہلے کی طرح مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. جو پہلے مہربانیاں تھی آپ کی، جس طرح سے بات کرتے تھے، ویسا نہیں ہے. کچھ ناراض سے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے میرا دل اتنا لگ نہیں رہا ہے. وہ کیفیت پہلے والی جو ہمیشہ مجھے ملتی تھی، وہ اگر ملتی ہوتی تو میرا دل لگتا تھا، میں بہت خوش ہوتا تھا. لیکن آج کچھ الگ کیفیت میں معلوم ہوتے ہیں، اس لیے مجھے بیٹھنے میں زیادہ شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہیے. اونچ می دیدم ز تو پاری نسال، نیست ایدم گرچہ می بینم وصال. اگرچہ کہ میں اس وقت وصال سے گزر رہا ہوں، آپ کی ملاقات کے مرحلے سے گزر رہا ہوں، لیکن جو پہلے میں نے دیکھا تھا وہ اب مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. کچھ الگ محسوس ہو رہا ہے مجھے، اس لیے مجھے وہ دلچسپی نہیں ہو رہی ہے جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی. من ازیں چشمہ زلال خردہ ام، دیدہ و دل زاب تازہ کردہ ام. میں نے آپ کے اس چشمے سے صاف پانی پیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو اس پانی سے تازہ کیا ہے. چشمہ می بینم ولیکن آب نے، راہ آبم را مگر زد رہزنے. لیکن اب میں جو چشمہ دیکھ رہا ہوں اس میں وہ پانی نہیں ہے جو پہلے میں نے پیا تھا. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے پانی کا راستہ شاید کسی ڈاکو نے کاٹ دیا ہے. وہ چیز میں حاصل نہیں کر پا رہا ہوں. یہ تبدیلی کیوں ہے؟ گفت پس من نیستم معشوق تو، من ببلغارو مرادت در قطو. معشوق نے کہا
تجھے ایسا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرا معشوق نہیں ہوں. مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تو میرا عاشق نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا معشوق نہیں ہوں. ایسا لگتا ہے کہ میں بلغار میں ہوں اور تو قطو میں ہے. دو علاقوں کے نام ہیں یہاں پر جو بہت دور ڈسٹینس پہ ہیں. جیسے ہمارے پاس بھی کہتے ہیں نا دلی بہت دور ہے، مطلب دلی سے دلی مراد نہیں ہوتی، ڈسٹینس بیان کرنا مراد ہوتا ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بلغار میں ہوں اور تو خطو میں ہے، یعنی ہمارے درمیان اتنا بڑا بعد ہے، اتنا بڑا فرق ہے، ڈسٹینس ہے. عاشق و معشوق کے درمیان اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا. عاشقی تو برمنو بر حالت اندر دست نبود اے فتح. تو مجھ پر عاشق ہے یا میری حالت پر عاشق ہے؟ پہلے یہ بتا، تو میرا چاہنے والا ہے یا میری حالت کا چاہنے والا ہے؟ کتنی کام کی بات ہے. آپ سوچئے، اگر تم میری حالت کے چاہنے والے ہو تو پھر میری حالت بدلتے ہی تم بھی بدل جاؤ گے. اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو میں کسی بھی حالت میں رہوں تم چاہنے والے رہیں گے. اور آپ فرماتے ہیں کہ حالت اندر دست نبود اے فتح. اے نوجوان، حالت انسان کے خوابوں میں نہیں ہوتی. اگر تم میرے عاشق ہو تو حالت کو نہیں دیکھنا چاہیے. مہربان حالت میں ہے یا غصے میں ہے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے. پس نیم کلی مطلوب تو من جزو مقصودم ترا اندر زمن. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ میں بالکلیہ طور پر تیرا مطلوب نہیں ہوں. تو کچھ اور چاہتا ہے، مجھے نہیں چاہتا. میں اس دنیا میں تیری جو چاہت ہے، تیرا جو مطلوب ہے، اس کا ایک جز ہوں. میں خالی میں تیرا مطلوب نہیں ہوں، ایک جز ہوں. کیونکہ تو جس مقصد کے تحت میرے پاس آتا ہے وہ مقصد اگر تجھے ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اگر وہ مقصد تجھے نہیں مل رہا ہے تو ناراض ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب تو مقصد کا عاشق میرا نہیں ہے. خانہ معشوقام معشوق نے عشق بر نقدست بر صندوق نے. اس کا مطلب یہ کہ میں معشوق نہیں ہوں بلکہ معشوق کا گھر ہوں خالی. اور گھر سے محبت نہیں ہوتی. اصل معشوق ہے، جو اندر ہے وہ اصل ہے. گھر کی کیا اہمیت ہے؟ گھر سے محبت بھی اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ معشوق کا گھر ہے. نسبت معشوق کی ہوگی تو گھر سے بھی محبت ہوگی، لیکن اگر گھر میں معشوق ہے ہی نہیں تو گھر کی کیا ہے کی محبت؟ گھر تو وہی دیواریں ہوتی ہیں ہر کسی کا. اگر آپ کو کسی کے گھر سے بھی محبت ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کے محبوب کا گھر ہے تو محبت ہے. اگر وہ محبوب کا گھر نہیں ہوگا تو گھر سے محبت بھی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ آپ بتاتے ہیں عشق بر نقدست بر صندوق نے. اگر کسی صندوق میں روپیہ پیسہ بھرا ہوا ہے، سونا چاندی بھرا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس صندوق سے محبت ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ صندوق سے محبت ہے. اگر اس کے اندر سے وہ سونا چاندی روپیہ پیسہ نکال لیں گے تو کیا آپ صندوق سے محبت ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہست معشوق آ کے او یکتو بود مبتدا و منتہایت او بود. اب مولانا روم یہاں پر فرماتے ہیں اصل تو معشوق وہ ہے جو ایک حالت پر ہو. اصلی معشوق وہ ہوتا ہے جو ایک حالت پر ہو اور وہی تیرا مبتدا اور وہی تیرا منتہا. اب آپ یہاں پر معبود حقیقی، معشوق حقیقی طرف آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف آ رہے ہیں. یہ وہی ایک ذات ہے جس کی حالت میں تبدیلی نہیں ہوتی. بندوں کی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی ایسا معشوق تمہارا ہو جائے جو کبھی تبدیل ہی نہ ہو تو پھر سیدھا اللہ سے محبت کرو. چوں بے آبی اش نمانی منتظر ہم ہویدا او بود ہم نیز سر. اگر تو اس کو پالے تو پھر اب تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا انتظار مت کر. ظاہر میں بھی وہی معشوق ہوگا، باطن میں بھی وہی معشوق ہوگا. میر احوال است نئے موقوف حال بندے آماہ باشد ماہ و سال. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہوتی ہے کہ وہ حالات کے اوپر حکومت چلاتا ہے، حالات اس کے اوپر حکومت نہیں چلاتے. اللہ کی ذات حالات پر حکومت چلاتی ہے، حالات اللہ کی ذات پر حکومت نہیں چلاتے. یہ مہینے، یہ سال، یہ تبدیلیاں سب اسی کے غلام ہیں، اسی کے اشاروں پر چل رہے ہیں. چوں بگوید حال را فرما کند چوں بخواہد جسم ہارا جاں کند. حالات کے حساب سے انسان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے نا. کبھی ایک آدمی بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کبھی اس کی محبت کم ہو جاتی ہے،
کبھی انسان ایک چیز کو طلب کرتا ہے، کبھی اس کی وہ طلب کم ہو جاتی ہے. یہ اونچ نیچ انسان کے مزاج میں ہوتی رہتی ہے، عام انسان کے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے. حالات کے تابع اللہ کی ذات تو نہیں ہے. وہ حالات کو حکم دیتا ہے تو حالات اس کی تابع داری کرتے ہیں، اور وہ چاہے تو جسم کو بھی روح بنا دے، اس کا اختیار ہے. منتہا نبوت کے موقوف است او منتظر بنشست باشد حال جو. وہ موقوف ہے، منتہا نہیں ہے. وہ حال کا تلاش کرنے والا منتظر بیٹھا ہوا ہے. حال کا تلاش کرنے والا اس کا انتظار کرتا ہے. کیمیائے حال باشد دست او دست جنبانت شوت مس مست او. اس کا ہاتھ ہی حال کی کیمیا ہوتا ہے. کیمیا کہتے ہیں ایسی چیز کو جو تانبے کو سونا بنا دے. اس کا ہاتھ وہ چیز ہے کہ جس پر پڑ جائے تانبا بھی سونا بن جائے. جب وہ ہاتھ ہلا دیتا ہے تو تانبا سونا بن کر مست ہو جاتا ہے. کرب خواہت مرگ ہم شیریں شوت خار و نشتر نرگس و نسریں شوت. اگر وہ چاہے تو انسان کی سب سے ناپسندیدہ چیز اس دنیا میں ہوتی ہے موت. باقی ہر چیز موت کے اندر ہے، موت سے پیچھے ہے. ہر درد، ہر بیماری، ہر تکلیف سب موت کے نیچے ہے. سب سے آخری ناپسندیدہ چیز انسان کے لیے موت ہوتی ہے. موت میں کسی انسان کو مزہ نہیں آتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو موت بھی میٹھی ہو جائے. انسان کو کچھ ایسا بنا دے کہ وہ موت کو گلے لگانے تیار ہو. خار و نشتر نرگس و نسرین شوت. کانٹا اور نشتر بھی اس کے لیے نرگس اور نسرین جیسے پھول بن جائے. اوبو سلطان حال اندر روش نئے چتو محروم از حال و کشش. سالک پر سلوک کی حالت میں ایک حال طاری ہوتا ہے. آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سلوک میں حال پر بھی حاکم ہوتا ہے. اب وہ بندہ جو واصل بحق ہو جائے تو اللہ کی یہ صفات اس کے اندر آنے لگتی ہیں. حالات اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتے، وہ حالات کو اپنے قابو میں رکھتا ہے کیونکہ وہ حال پر حاکم ہوتا ہے. حال کے اوپر اس کی حکومت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب ان کو غصہ آتا ہے، ایک آدمی کے اوپر غصہ آتا ہے، جا کر وہ اپنا غصہ دوسرے پہ نکالتے ہیں. آفس میں غصہ آتا ہے کسی مسئلے پہ، وہاں اپنا غصہ نہیں نکال سکتے تو گھر میں آ کے غصہ نکالتے ہیں. اور گھر میں اگر غصہ آتا ہے کسی مسئلے پر تو گھر میں اگر وہ اپنا غصہ نہیں نکال سکتے تو باہر جا کر اپنے کسی ماتحت کے اوپر غصہ نکالتے ہیں. یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہے. لیکن جو حال پر حکمران ہوتا ہے وہ جس چیز کو جہاں روکنا چاہتا ہے وہاں روک دیتا ہے. ابھی کسی پر غصہ کر رہے تھے، اچانک دوسرا آدمی آ گیا، اس کو پتہ بھی نہیں کہ غصے میں ہے. نئے چتو محروم از حال و کشش. تیری طرح حال اور کشش سے محروم نہیں ہوتا. آنکھ او موقوف حال است آدمیست کہ گہے افزون و گاہے در کمیست. اور جو حال کا محکوم ہوتا ہے، حال جس کے اوپر حاوی ہوتا ہے، حال کے مرضی کے مطابق وہ چلتا ہے، اس کی مرضی نہیں چلتی. جیسا اس کا موڈ ہوگا ویسے حساب سے رہے گا. اگر حال اس کے اوپر غالب آیا ہوا ہے، حاکم بنا ہوا ہے اور وہ اس کا محکوم بنا ہوا ہے تو جان لو کہ وہ صرف ایک آدمی ہے، عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہے. کبھی اس میں زیادتی ہو رہی ہے، کبھی اس میں کمی ہو رہی ہے. کبھی محبت میں زیادتی ہو رہی، کبھی محبت کم ہو جا رہی ہے. کبھی دشمنی میں زیادتی ہو رہی، کبھی دشمنی کم ہو جا رہی ہے. کبھی ایک چیز کا شوق بڑھ رہا ہے تو کبھی ایک چیز کا شوق کم ہو رہا ہے. یہ بڑھنا گھٹنا حالات کے حساب سے یہ صرف عام آدمیوں کے پاس ہوتا ہے. سمجھ لو کہ وہ ایک عام سا انسان ہے. حالات پر اگر اس کو قابو ہے، حال اس کے کنٹرول میں ہے تو وہ بڑا آدمی ہے، نہیں تو نہیں. اب یہاں پر آپ بیان کریں گے صوفی اور صافی کا فرق. ایک صوفی ہوتا ہے، ایک صافی ہوتا ہے. دونوں بھی بڑے لوگ ہیں. صوفی بھی بڑا آدمی ہوتا ہے اور صافی بھی بڑا آدمی ہوتا ہے، لیکن صوفی سے بڑا صافی ہوتا ہے. اب یہ صوفی کیا ہے، صافی کیا ہے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد
آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش